نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دل پہ جتنی ضرب پڑے گی، چوٹ لگے گی، اتنی ہی قرب کی منزلیں آسان ہوں گی. ابتدا میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اور صرف یہ آخرت ہی کا مسئلہ نہیں، دنیا کا معاملہ بھی یوں ہی ہے. کوئی بھی کام آسانی سے نہیں آتا، ابتدا میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور پھر ایک نظر آدمی ڈالتا ہے اور اس سے کام سمجھ میں آ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست جو دارالعلوم کراچی میں ہیں، کچھ انتظامی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہیں. جب شروع میں وہ آئے تو اپنے کام سے بہت پریشان تھے کہ بڑا مشکل کام ہے اور ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال دیکھ بھال کرنا کہ کوئی چیز رہ نہ جائے. لیکن اب ماشاءاللہ سال بیت گیا ان کاموں میں. اب صرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور اگر کوئی قابل اعتراض چیز نظر آتی ہے تو فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو ابتدا میں تو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی کسی راستے پر چل پڑے تو آہستہ آہستہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سالک جو طریق کے راستے پر چلتے ہیں، ویسے تو سارے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن بعض خاص چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. انہی میں ایک چیز بد نظری بھی ہے. ہمارے حضرت والا کا یہ خاص موضوع ہے اور اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان بھی فرماتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں بد نظری بھی کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سارے اعمال کو اکارت کر دیتی، ضائع کر دیتی. یعنی قلب میں وہ نور نہیں آتا جو آنا چاہیے، وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے جب غیر کی محبت دل میں موجود ہو؟ جب چوری چھپے ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ اللہ سے سچا نہیں ہے. جب ہم چھپ کر ادھر ادھر سے نظر بچا کے کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور چوری کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تو وہ چوری پوشیدہ نہیں. تو اس لیے اس راستے میں تقوی کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور تقوی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات میں فنا کر دے، چاہے دل میں کتنا بھی جوار بھاٹا ابھرے اور کسی بھی قدر جو ہے وہ ہماری جو حسرتیں ہیں وہ ہمیں اکسائیں کہ بھئی ایسا کر لیں ویسا کر لیں، لیکن اللہ کے لیے ان تمام حسرتوں کو آدمی پر عمل کرے کہ بھئی اگر ایسا کروں گا تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. بس یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کے انسان کو قریب لے جاتی ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی دوست کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں تو وہ دوست اس کی قدر کرتا ہے کہ میری خاطر اس نے فلاں کو چھوڑ دیا، میری خاطر فلاں کو چھوڑ دیا. تو اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ اس نے میری خاطر سب کو چھوڑ دیا. یہ دنیا کے مزے بھی لے سکتا تھا، دنیا کی جو ہے وہ غلط راستے بھی اختیار کر سکتا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں اس نے اپنے دل پر آرے چلا لیے اور حسرتیں اس نے اپنے پامال کر لی تاکہ میں ناراض نہ ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوں گے؟ تو اس لیے یہ اس طریق پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آدمی کام تو سارے ہی کرتا ہے، لیکن سارے کام کے ساتھ ساتھ اگر یہ گناہ ہوتا رہے تو پھر وہ اس کو نورانیت حاصل نہیں ہوتی اس کے قلب میں جو مطلوب ہے. اور بہت جلدی آدمی ترقی کرتا ہے اگر اس کی پابندی کر لے کہ اپنی نظروں کے حد تک امکان حفاظت کرے. اور جتنی بھی حفاظت کریں گے اتنی ہی انشاءاللہ نورانیت بڑھے گی
قلب کو اگر سے تکلیف بھی ہوگی لیکن تکلیف عارضی ہوگی. اللہ رب العزت جو خود بھی حسین ترین ہے، جس نے سارے دنیا کے حسینوں کو پیدا کیا، وہ خود کیسا حسین ہوگا. اہل جنت کو نعمتیں تو سب ملیں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے اور اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو اہل جنت ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ نہیں پتا کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو دیکھنے میں گزار دیں گے اور دل نہیں بھرے گا. تو یہ نعمت معمولی نعمت نہیں ہے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا میں تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے اپنا دیدار اپنے بندوں کو دکھانا ہے. تو ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں. اگر دوسری نظروں سے جہاں نظر ڈالنے سے منع کیا ہے اس سے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہماری آنکھوں کو ایسا فرما دیں گے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ تقوی کی دولت بھی عطا فرما دے. بلا شبہ ہے مشکل کام، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور یہ بات اس لیے بار بار کہی جاتی ہے کہ خود ہمارے پاس اس قسم کے واقعات بے شمار آتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اور پردے کی حفاظت نہ ہونے کی بنا پر اس قسم کی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. اور پھر جب ان کی اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے سب کچھ یہ، تو ان کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعد از خرابی ہے بسیار. جب پانی جو ہے سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور گھر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں، خرابیاں جو ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ دروازے سے اندر آ جاتی ہیں، تب جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے. اس وقت پہ احساس کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے پہلے سے حفاظت کرنی چاہیے. آج ہم ترقی کے جوش میں جو ہے وہ اپنی بیویوں کو غیر مردوں سے ملوانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب دوسرے ڈاکہ ڈالتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. میری نظر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو جو ہے وہ پردہ دری مقصود نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سے ہیں اور اچھے پڑھے لکھے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن ان کے ہاں معاملات جب چونکہ وہ بالکل آزادانہ تھے، نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج ان کی بیویاں دوسروں کے گھروں میں طلاقیں لے کے بیٹھی ہوئی. یہ صرف بد نظری کی وجہ سے. تو اس لیے پردہ تو اصل میں ہماری اپنی حفاظت کے لیے. ہم اگر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے سے روکیں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی ہماری بہن بیٹیوں کو دیکھنے سے روکیں گے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دوسروں پر کیا پابندی لگا سکیں گے. جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے بھی اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں بچا سکتا. اس لیے اس کی حفاظت بہرحال ہمارا ہی فائدہ ہے. اور اس میں بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صاحب بڑی سختی ہو گئی، لیکن حقیقت میں سختی نہیں. اللہ رب العزت جو ہمارے مالک و خالق ہیں، انہوں نے ہمیں وجود بخشا ہے. انہی کے جب یہ احکام ہیں تو ان کے حکموں کے مطابق چلنے میں ہی ہمارا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مشینری کیسے کارآمد ہوگی. جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو قلب بھی میلا ہو جائے گا. نظروں کے ذریعے ہی سے قلب میلا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. تو اگر نظر کی حفاظت ہو جائے گی تو انشاءاللہ قلب میں بھی تقوی کی دولت آئے گی. بہرحال کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اور اللہ رب العزت اللہ کے بندوں کی صحبت کی وجہ سے اس کام میں آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں. آدمی خود غور کر لے، تھوڑا سا سوچے کہ ہم پہلے کیا تھے، اب کسی نہ کسی درجے میں تو حفاظت ہوتی ہے. تھوڑا سا آدمی غور کرے، آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے چلا جائے اور اب اپنی زندگی میں غور کرے تو الحمدللہ، چاہے میں کہتا ہوں اگر 50% بھی اگر کسی میں کمی آئی ہے تو بہرحال کمی آئی تو ہے، تو اس 50 کو ہم 100 تک بھی لے جا سکتے ہیں. جو اللہ رب العزت ہمیں 50% توفیق عطا فرما سکتے ہیں تو انشاءاللہ مزید اگر ہمت سے کام لیں گے 50% اور بھی توفیق مل جائے. لیکن ناممکن کچھ نہیں. انسان ارادہ کر لے، انسان کے ارادوں کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی. البتہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد وہ ضروری ہے. وہ بھی اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں، میری آپ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میری بھی، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور صرف یہی گناہ نہیں بلکہ باقی بھی جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.